يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور مدنی ہے، 9 رکوع ہیں، اس میں 64 آیتیں، 1335 کلمات ہیں اور 5881 حروف ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض فرمائے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائی کہ تم غور و فکر کرو۔ الزانیات والزانی، بدکار عورت اور بدکار مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، فرمایا ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ جو زنا کریں مرد اور عورت، جب ثابت ہو جائے ان کا زنا بدکاری ثابت ہو جائے تو پھر 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ 4 اس میں گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں، 4 گواہ ہوں جو بتا دیں کہ ان مرد اور عورت نے زنا کیا۔ جس طرح سرمے کی سلائی سرمے کے اندر چلی جاتی ہے، اس طرح کی کیفیت کی گواہی دے دیں تو پھر اب حد جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مرد کو سطر کے علاوہ پورا جسم ننگا کر کے، اور کوڑا نہ بڑا ہو زیادہ اور نہ چھوٹا ہو، درمیانہ ہو، اور اس کو لگایا جائے گا پورے جسم پر، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ حد ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی، اور فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، فرمایا تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، ترس نہیں کھانا ان پہ، اللہ کے دین میں انہوں نے زیادتی کی ہے، اب ان پہ کوئی ترس نہیں، کوڑے ضرور لگاؤ، اس سے برائی ختم ہو جائے گی۔ جو اللہ نے حدیں مقرر فرمائی ہیں نا، بدکاری کی، زنا کی، شراب پینے کی، سنسار کا سسٹم ہے، تو یہ ساری جو حدیں ہیں یہ اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے، اس سے عزتوں کا نفاذ ہوتا ہے، عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ لگے تو پھر کھلے عام جو بدکاریاں آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، جن کے نحوست میں ہر عام و خاص پھنسا ہوا ہے، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جس سے بچایا ہے وہ نہ اس کے قریب جاتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو فرمایا یہ حدیں لگانے میں تمہیں کسی قسم کا ترس نہیں آنا چاہیے، ان کو تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ عورت کا جسم جو ہے برہنہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے کپڑوں کے اوپر ہی حدیں لگائی جائیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، 4 بندے، فرمایا 4 بندے گواہی دے دیں مومنین میں سے تو پھر حد نافذ ہو۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، یہ حکم پہلے تھا، اب یہ منسوخ ہو چکا ہے کہ جو زانی ہے وہ زانیہ سے نکاح کرے، عام جو پرہیزگار عورت ہے اس سے نکاح نہ کرے، لیکن اب اس کا جو حکم ہے وہ اٹھ چکا ہے، اب ایسا نہیں، اب توبہ استغفار کرے، جب حد لگ جائے توبہ استغفار کرے اور اللہ رب العزت کے حضور رجوع کرے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور یہ حد لگانے کا کام یہ حاکم وقت کا ہے، عدالت کا ہے، ججز کا کام ہے، ہر عام و خاص کا یہ کام نہیں ہے۔ پبلک میں کسی کی اس طرح کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کسی کو دیکھے اور حد لگائے، یہ عدالت کا کام ہے اور حاکم کا کام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو پارسا عورتوں پر عیب لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ حاضر نہ کر سکے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، فجلدوہم 80 جلدہ،
تو ایسی تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ تہمت کا، بہتان کا یہ حکم ہے، سزا ہے 80 کوڑے۔ گواہی کے بغیر نہیں کام کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ گشت کرتے تھے، آپ پھرتے تھے، دورہ کرتے تھے گلیوں میں کہ میری رعایا کیسی ہے، ان کے حالات سے واقف ہوتے تھے۔ تو آپ نے ایک شخص اور ایک عورت کو دیکھ لیا اس طرح کرتے ہوئے، تو صبح آپ نے فیصلہ جب سنانا چاہا تو حضرت مولا علی مشکل کشا کہنے لگے امیر المؤمنین آپ نے اکیلے نے دیکھا ہے یا کوئی اور گواہ بھی موجود ہے؟ کہا گواہ تو نہیں۔ کہا اگر آپ وہ مکر دیں نا کہ ہم نے ایسے نہیں کیا اور آپ 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو آپ کو پھر 80 کوڑوں کی حد لگ جائے گی۔ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ فرمایا یہ حکم ہے قرآن کا، حالانکہ آپ نے دیکھا تھا لیکن آپ خاموش رہے، پھر آپ نہیں بولے۔ ہاں بدکاری کرنے والا خود کہتے میں نے کی ہے تو پھر تو گناہ ثابت ہو گیا، پھر تو ثابت ہو گیا، پھر تو حد لگائی جائے گی، 4 گواہ نہیں بھی ملتے، وہ خود کہہ رہا میں نے کی ہے۔ اسی طرح جس کے ساتھ کی گئی ہے وہ بھی مان جائے تو پھر تو ثابت ہوگی ساری چیزیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو نظام مقرر فرمائے ہیں اس لیے تاکہ عزتوں کی حفاظت رہے۔ پھر فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور صبر جائے فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ غلطی ہوگی انسان ہے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن پچھلا حکم نافذ ہوگا، حاکم وقت کا کام ہوگا کہ وہ حکم نافذ کرے۔ جب اس کے پاس فیصلہ آ گیا، 4 گواہ آ گئے، اللہ نے فرمایا پھر اب ترس نہیں کھانا۔ ترس کھانے کا مطلب ہے شریعت کی حدوں کو توڑنا، اب ایسا نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادہ، اور جو اپنی عورتوں پر عیب لگائیں، عورتوں پر عیب لگائیں اور گواہ نہ پیش کر سکیں، تو فرمایا پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے اللہ کی قسم اٹھا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، 4 مرتبہ گواہی دیں۔ اور 5ویں مرتبہ اسے کہتے ہیں لعان، مرد اپنی بیوی پر تہمت لگائے گا، اگر ثابت نہ کر سکا، عورت بھی مکر گئی، وہ اس کے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے، پھر لعان کرے گا۔ لعان کا طریقہ یہ اللہ نے فرما دیا، مرد 4 مرتبہ یہ گواہی دے گا کہ اس نے کیا ہے، والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت، اسے کہتے ہیں لعان۔ اور فرمایا جو عورت ہے وہ 4 مرتبہ یہ گواہی دے اپنے حوالے سے کہ مرد جھوٹا ہے، مرد جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ عورت یہ کہے اگر مرد سچا ہے، میں مان نہیں رہی، اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ حدیں اللہ رب العزت نے بتا دی۔ پھر آیت نمبر 11 سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی اس کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ واقعہ افک کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے میں تشریف فرما تھی، اپنے معمل سے نکلی، قضاء حاجت کے لیے آپ دور چلے گئی، وہاں آپ کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، تاخیر ہو گئی، ہار تلاش کرتی گئی، واپسی آپ تشریف لائیں تو قافلہ جا چکا تھا، تو آپ وہیں بیٹھ گئی۔ قافلے والوں نے سمجھا کہ آپ اپنے محمل میں تشریف فرما ہے، تو انہوں نے اس کو اونٹوں پہ رکھا، سواریوں پہ، اور لے کر چلے گئے۔ آپ جب واپسی ہیں تو قافلہ جا چکا تھا، اب اس وقت پیچھے قافلے کی نگرانی کرنے کے لیے اور گرا ہوا سامان اٹھانے کے لیے ڈیوٹی تھی حضرت صفوان کی، وہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ اماں جی حضور بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون،
ये उन्होंने पढ़ा। सईदा आयशा सिद्दीक़ा को पता चल गया कि कोई सिहाबी तशरीफ ले आए, आपने पर्दा फरमा लिया। सिहाबी आए बड़े अदब के साथ और बड़ी तहारत और पर्दे के साथ नजरें झुकाए हुए आए, सवारी बिठाई और कहा अम्मा जी हुजूर आप सवार हो जाएं। आप सवार हुई और उनको लेकर चले गए, काफिले वालों के साथ जाकर मिल गए। अब ये मामला मुनाफिकीन को इस मामले से इतना फायदा हुआ, उन्होंने कहा हम हर मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चाले चल चल के हमारी चालें नहीं चली, हम रह गए। तो ये एक मामला है, इसको उछालते हैं। उन्होंने फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पकीज़ा नफीसा ताहिरा ज़ौजा मुतहरा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बुहतान लगाया। कहने लगे ये ऐसे ही पीछे नहीं रह गई थी, कोई मामला था, बुहतान लगा। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस हुक्म को तस्लीम करो मत। शैतान ने शुरू से ही मिशन शुरू किया, लिबास उतरवाया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का और उन्होंने पत्तों से अपनी सतर को छुपाया। तब से आज तक शैतान लिबास उतरवा रहा है, बेहयाई को हुक्म दे रहा है, और जो उसके पीछे चले जाता है फिर उनकी हया उनके निज़ाम सारे खत्म हो जाते हैं। हमारे सामने ही है सारी चीज़ें
جو معاشرے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا پر گندگی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ دیکھ دیکھ کر وحشی ذہن بن چکے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی ارشاد فرمایا اور فرمایا الخبیثات للخبیثین، گندیوں کے لیے گندے مرد ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مردوں کے لیے گندیاں عورتیں، یعنی خبیثوں کے لیے خبیث۔ ابو جب آپ پاک ہیں تو اللہ نے آپ کو زوجہ بھی پاک صاف عطا فرمائی ہوئی ہے، اور یہ اللہ نے فرما دیا انسان جس طرح کا ہے اسے ہم سفر بھی اس طرح کا ملتا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن بھی اس طرح کی کیٹیگری کی عورتوں کی ہوتی ہے۔ جو آج معاشرے میں بے حیائی عام ہے، ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ تعلقات ہوتے ہیں، پھر کہاں تک جاتے ہیں، اور ایسے ایپس نکال دیے ہیں کفر میں جن پر مسلمان پھنس چکے ہیں چند پیسے کمانے کے لیے، اپنی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں، اپنی عزتوں کو خراب کر رہے ہیں صرف چند ٹکوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا اور فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، ستھریاں ستھروں کے لیے، پاک پاکوں کے لیے، جن کا نظام پاک ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم اصول بیان کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، فرمایا ایمان والو تم کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ کسی بھی گھر جانا ہے اجازت دے، گھر جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک بندے کا جو مکان ہے، اس کی بلڈنگ ہے، 3 منزلہ ہے، ہمسائے کی 2 منزلہ ہے، اپنی چھت سے اس کے گھر کی طرف جھانکنے کی بھی اجازت ہے۔ اسلام نے اس کو منع کیا، نیچے دروازے سے جھانکنے کی اجازت نہیں، اور ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پتھر کے ساتھ اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے جو اس طرح گھروں میں جھانکتے ہیں، اور اصول بیان کر دیا جب کسی گھر جانا ہے تو اجازت ہے، اور فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اجازت اس طرح دو کہ ان کے اہل خانہ کو سلام کرنا۔ اب چونکہ حکم ہے السلام قبل الکلام، اس کا طریقہ یہ ہوگا دروازے پر دستک دی جائے گی اور کہا جائے گا جو پوچھے کون ہے، السلام علیکم میرا نام فلاں ہے، مجھے گھر آنے کی اجازت ہے آپ کے؟ اب جب پوچھا جائے گا کون ہے تو یہ نہ کہ میں ہوں، تو میں کیا نام بتانا چاہیے، میں فلاں ہوں، میرا نام علی ہے، میرا نام سرور ہے، میرا نام غلام مرزا ہے، میں غلام مرزا آیا ہوں، تو اس طرح نام لے کر کریں، نام لے کر، یہ نہ کہ میں ہوں، کون ہے جی میں ہوں، بھائی میں کیا یہ میں کیا نہیں، نام لے کر، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ گھر پر آیا ہے، یہ تعلیم فرمائے۔ اور پھر دیکھیں جب کسی بھی گھر جائیں دستک دیں دروازے پہ دستک دے کے، تو جس طرح دروازہ کھلتا ہے اس کے متبادل کھڑے ہو گئے، یعنی دروازہ ایسے کھل رہا ہے ادھر کھڑے ہوں تاکہ جب دروازہ کھلے تو سیدھا گھر کے اندر نظر نہ پڑے، اور نظریں جھکا کر رکھیں کہ دوست کا گھر، رشتہ دار کا گھر اپنا گھر ہے، یہاں خواتین اپنی خواتین ہیں، اسلام کی خواتین ہیں، آنکھوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے، اس طرح گھر میں داخلہ لینا چاہیے جو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر بھی اجازت کے بغیر نہیں جانا، اور اس میں بڑا بہترین ہے دروازہ دستک دی، ایک دفعہ نہیں آیا، پھر دستک دی پھر نہیں آیا، اب تیسری دفعہ جب دستک دینے کا موقع آیا پتہ ہے نہیں آیا، تیسری دفعہ نہ دے، اس کا مطلب ہے وہ گھر میں نہیں ہے یا مصروف ہے، یا کم از کم 2 نوافل پڑھنے کی مقدار انتظار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ نفل پڑھ رہا ہو، اپنی عبادت میں مشغول ہو، اس طرح کسی کو کال کی اس نے نہیں اٹھائی، ہو سکتا ہے وہ کسی معاملے میں بزی ہو، تو کم از کم پھر 5 منٹ بعد اس کو کال کی جائے۔ اور اس میں اللہ نے ایک بڑی اہم بات لکھی، فرمایا کہ خاص طور پہ علماء دین، بزرگان شرعی، ان کے دروازوں پر جا کر چیخنا چلانا اور زور زور سے دستک دینا یہ خلاف ادب ہے، مکروہ ہے، درست نہیں، ایسا بڑے طریقے کے ساتھ
پہنچ جائیں اندر، پھر انتظار کریں، اور انتظار نہیں ہو تو چلے جائیں، تو چلے جائیں، انتظار نہیں ہوتا تو چلے جائیں، کیوں کہ کسی کو پریشان کرتے ہیں؟ ہر ایک کے گھر کے سامنے جب جائیں گے ٹھیک، اور خاص طور پہ جو دینی رہنما ہوتے ہیں، یہ جو کہ قوم میں مؤسس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرما دیجئے ایمان والوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اللہ رب العزت ان کے ہر کام سے باخبر ہے۔ اور ایمان والی عورتوں کو بھی ارشاد فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی بادشاہی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں۔ ظاہر کر سکتی ہیں کن کے آگے؟ اور ہمیں اپنے جو بٹے ہیں نا اپنے گریبان میں بھی رکھیں، سر پہ ڈالے رکھیں کہ دو بٹے اتارے نہ، حفاظت کریں اپنے پردے کی۔ شوہر باپ، شوہر کا بیٹا، اسی طرح جو اپنا بیٹا ہے اور اپنے شوہر کا جو بیٹا ہے وہ شوہر کا باپ، اور اپنا بھائی، بھتیجے، بھانجے، اور اسی طرح خواتین، ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اپنا بناؤ سنگار، یعنی چہرے میں اگر بناؤ سنگار کیا ہے تو وہ ظاہر کر سکتی ہو۔ غیر محرم کے سامنے سر دبر کر نکلنا یہ جائز نہیں، کیونکہ جو عورت کسی غیر محرم کے سامنے سجتی ہے، نکلتی ہے، تو نبی اسلام نے فرمایا اس پر اللہ کی لاکھ برستی ہے، اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا عورتوں کے لیے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، جب چلے نا تو بڑے ہی دھیمے اور دبے پاؤں کے ساتھ چلے، زور سے اپنے پاؤں نہ مارے تاکہ ان کی زینت نہ ظاہر ہو سکے۔ اور اس کے تحت مفسرین نے حدیث مبارکہ لکھی فرماتے ہیں کہ عورت کی پائے کی آواز جو چلنے میں پیدا ہوتی ہے، اس کی اتنی نحوست ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ پورے محلے والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ جو چیخ کر اپنی آوازیں باہر نکالتی ہیں اور میرے آئی کے سامان تیار کیے ہیں، تو وہاں کیسا نظام ہوگا؟ تو اس چیز سے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، جو بے نکاح ہے فرمایا ان کی شادی کرو، شادی تک پہنچ گئے ہیں تو ان کی شادی کر دو۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم، یہ مفہوم بیان کیا، فرمایا اگر وہ فقیر ہوگی نا تو اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ شادی کی یہ برکت ہوتی ہے کہ رزق میں فراوانی آ جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، اللہ رب العزت برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایک تاک ہے جس میں چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور فانوس ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا ہے اور روشن ہوتا ہے۔ اور اس میں مفسرین نے یہ بات کہی کہ جو تاک ہے نا، تاک یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا فانوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب عطر ہے، اور آپ کا سینہ مبارک وہ تاک ہے، وہ چراغ ہے جس سے فانوس سے روشنی پھیلتی ہے، اور دور دور تک اللہ رب العزت ہر قسم کی ضرورتیں اور طریقیں مٹا دیتا ہے۔ پھر زیتون کے درخت کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا اس میں بڑی برکت ہے، برکت والے پیڑ زیتون سے اس کی روشنیاں پھیلتی ہیں۔ زیتون کھانا بھی برکت ہے، گھر میں رکھنا بھی برکت ہے، سالن میں ڈالنا برکت ہے، ہر چیز میں زیتون برکت کہا گیا ہے۔ پھر سورۃ النور کے بعد اللہ رب العزت نے جو خوبصورت احکام ارشاد فرمایا کہ ہر چیز، سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں فرمایا وہ ارشاد آپ نے نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین میں پرندے اپنے پر پھیلائے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور سب اپنی نماز اور اپنی تسبیحات کو جانتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بڑا ایک اہم مسئلہ ارشاد فرمایا، بشر نامی
ایک منافق تھا، ایک زمین کے معاملے میں ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ اب دونوں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ اپنے جھگڑے کا ہم فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ تو وہ جو منافق تھا اسے پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھنا کہ مسلمان آیا ہے یا یہودی آیا ہے، آپ نے جو فیصلہ انصاف کے ساتھ ہے وہی کرنا۔ وہ کہنے لگا نہیں نبی علیہ السلام پتہ نہیں کیسا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ منافق کہتا ہے ایسا کرتے ہیں تم اپنے کسی بڑے پادری کے پاس چلے جاؤ، کسی یہودی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہ بڑا سیاح تھا یہودی، اس نے کہا نہیں فیصلہ تو اب تمہارے نبی کریں گے۔ اب وہ بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل میں اس کے اتفاق تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فیصلہ کیا آپ نے، فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ تو وہاں سے چلے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے آپ باہر نکلے نا، تو چونکہ عمر بن خطاب یہودیوں میں بڑے سخت تھے، تو وہ منافق نے سوچا کہ عمر بن خطاب یہودیوں میں بڑے سخت ہیں، جب میں کہوں گا یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہا فیصلہ کرے تو آپ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اس کے پاس یہ دلیل تھی کہ میں بچ جاؤں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے، دستک دی، باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے؟ عمر بن خطاب تو جانتے تھے نا یہ ہے کون، بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، حکم اسلام کا تھا کہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے سمجھ جائے گا، لیکن اس کا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ختم ہو چکا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا ہم فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہودی بولا، اس نے کہا اے امیر المومنین ہمارا فیصلہ رسول اللہ نے کر دیا ہے، لیکن اس کو نبی علیہ السلام کا فیصلہ پسند نہیں آیا، اس لیے فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ آپ اندر گئے، تلوار پکڑی، لا کے اس منافق کی گردن اڑا دی، فرمانے لگے جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں پسند کرتا عمر اس کا یہی فیصلہ کرتا ہے۔ بتا دیا کسی معاملے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوگی، آپ کے حکم کو، آپ کے فیصلے کو ترجیح دی جائے گی، اور اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ پھر 3 اوقات میں فرما دیا کہ اپنے غلاموں کو 3 اوقات ایسے ہیں کہ یہ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ غلام چلے جاتے تھے بغیر اجازت کے۔ نبی علیہ السلام نے ایک غلام کو بھیجا، حضرت مدرج بن عمر کو بھیجا، ایک غلام کو دوپہر کے وقت کہ عمر بن خطاب کو بلا کے لے کے آئے۔ جب غلام آیا تو اسے عمر بن خطاب میں تکلف اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ کپڑے اپنی صدر ڈھکی ہوئی تھی اور آپ اپنی اس کے اوپر جس طرح اپنے گھر میں بستر میں انسان ہوتا ہے اس طرح تھے۔ تو غلام اچانک آ گیا اندر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں تشویش ہوئی اور دکھ ہوا، اور فرمانے لگے کاش کوئی اسلام کا ایسا حکم آ جائے کہ یہ غلام بھی بغیر اجازت کے گھروں میں نہ جائے۔ اللہ نے فوری آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا 3 اوقات، فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت، عشاء کے بعد، بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ اور ایسے بھی فرما دیا کہ جب تم بلوغت کو پہنچ جاؤ تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہی نہیں ہونا۔ اور اس میں یہ بڑا اہم حکم ہے، اور اس کے ضمن میں یہ مسئلہ اکثر ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی گھر میں ہوتی ہے، اکثر لوگوں کے بھائی اوپر بھائی نیچے، دونوں بھائی رہتے ہیں۔ اب وہ جب ایک دوسرے کے کمرے میں جائے گا تو دستک کر کے جائے، اجازت لے کر جائے۔ اسی طرح اگر والدین اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں تو یہ فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت، عشاء کے بعد، چونکہ یہ ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں انسان ریلیکس ہوتا ہے، کبھی بھی بہو اندر ہے، بیٹا اندر ہے، بغیر دستک کے اندر نہ جائے۔ دستک دے والدہ بھی، والد بھی، اور اجازت دے کر جائے، ورنہ جو حیا کا سسٹم ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ ان کی اپنی زندگی ہے، ان کے اپنے نظام ہے، تو بغیر اجازت کی ہرگز نہ جائے، بلکہ بتائے کہ باپ آ رہا ہے کہ فلاں۔
پھر اللہ رب العزت نے سورہ نور میں یہ حکم بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کے گھر، اپنے باپ کے گھر، اپنی ماں کے گھر، بھائیوں کے گھر، بہنوں کے گھر، چچاؤں کے گھر، پھوپھیوں کے گھر، ماموں کے گھر، اپنے خالوں کے گھر، اور جس گھر کی چابیاں تمہارے پاس ہیں یعنی کفالت لازمہ ہے وہاں پہ تم ارشاد فرمایا کہ جیسے چاہو کھا پی سکتے ہو۔ یہ بتا کہ یہ جتنے ہی رشتے دار ہیں ان کے گھر جائیں، بھوک لگی تو بیٹھو بھی کھانا لاؤ، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے اجازت دی ہے جیسے مرضی کھائیں تو پھر بغیر اجازت کے اللہ فرماتا ہے وہاں جا کر تم کھانا کھا سکتے ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ بڑا اچھا گہرا تعلق ہوتا ہے اور ان میں پرتکلف اہتمام ہوتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی ہچکچاہٹ والا معاملہ نہیں ہوتا، بے تکلف بھی اس طرح کی کئی معاملات ہوتے ہیں کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان کے گھر کھا سکتا ہے، وہ اس کے گھر کھا لیتا ہے، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے اس کی۔ اگر دوست ہیں تو اس کے گھر کھا پی سکتے ہیں جا کے، اس کو کہہ سکتے ہیں آج تاڑے کا چائے پینا آ رہے ہیں، آپ کے گھر چائے پینے آ رہے ہیں، کھانا کھانے آ رہے ہیں، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت دی ہے اگر وہ برا نہیں مانتا، اگر وہ چاہ تو ناراض ہو جائے تو پھر نہ کرو تو رہتے چاہے اپنے کو نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ سے دیکھیں کیسے محبت کرتا تھا۔ آپ حضرت ابو رافع کے گھر میں چلے گئے، انہوں نے بکری بنائی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کھانے کی دعوت دی نا تو فرمایا ابو رافع ہم دستی پسند کریں گے، ہمارے لیے دستی لے کے آؤ، بتا دیا میں فلاں گوشت پسند کرتا ہوں وہ لے کے آؤ۔ حضرت ابو رافع لے آئے، آپ نے تناول فرمائی، فرمایا ابو رافع ایک اور دستی لے آؤ، پھر وہ لے آئے، پھر آپ نے تناول فرمائی، پھر فرمایا ابو رافع اور لے کے آؤ، حضور دستی میں دو ہی ہوگی، دو آپ کو کیا دی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو رافع تو نے یہ کیوں کہا؟ ہم منگوا رہے تھے، ہم کہتے رہتے تم لاتے رہتے، اللہ دستیاں بھیجتا جاتا، اور میں دستیاں نکلتی چلی جاتی، تم نے ایسے کہہ دیا دو دستیاں، تو اس سے پتہ چلتا حضور خود مجھے فرما رہے بھائی کھانا لے کے آؤ، میں نے دستی کھانی ہے۔ تو بے تکلف کسی سے اپنے محبت والے سے انداز ہو تو اسے کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ کھانا تو اٹھ کو کھانا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ غصہ نہیں کرتا، اگر غصہ کرتا ہے ایک دفعہ کھلائے اور دوبارہ آئے نا تو پھر اسے نہ کہو اور کوئی مسئلہ نہیں، ایسی بھائی اپنی کھانا میں چٹنی نہ روٹی کھانا میں اسے اپنے بکرے سے بات کرتا ہوں، کیونکہ تم بعد میں پھر ملو گے نہیں، انہوں نے چنگا تماشا بنایا جس کو ملی آ کے کہتے سب کھانا کھواؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا اپنے رسول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نام لے کے پکارتے ہو، اصغر اکبر میری بات سن، ایسے نہیں کہنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری التجا سنیے، فرمایا نہیں، یہ کہنا ہے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ ہماری حاجت روائی فرما دیجیے حضور علیہ السلام کو۔ اور یہ آج بھی حکم ہے، آج بھی آپ کے جتنے خطابات ہیں ان سے آپ کو پکارنا ہے، کیونکہ القاب سے جو پکارنا ہے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو اس کا نام ہے تاجدین، اس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اگر تاجدین صاحب بات سنو اتنا خوش نہیں ہوگا، ڈاکٹر صاحب بات سنیں بڑا خوش ہوگا، اس نے مجھے خطاب سے مجھے میرے لقب سے بلایا، مفتی صاحب بات سنیں، قاری صاحب بات سنیں، اپائنٹمنٹ سنا ایسا نہیں، اے فلاں بھائی صاحب میری بات سنیں نہیں، اس کے خطاب سے بلاؤ جو اس کا خطاب ہے۔ تو یہ حکم اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اپنے حبیب علیہ السلام نبی علیہ السلام کو تو نام سے بلانا ہی تب چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے یا نبی اللہ یا رسول، اور جب اگر بلاتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ درود شریف بھی پڑھے ادب کے ساتھ۔ پھر سورہ فرقان کا اللہ نے آغاز فرمایا اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت الوہیت کو بیان فرمایا، انبیاء کا ذکر فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس میں تسلیاں ارشاد فرمائی۔
آسمان زمین کے آنے جانے کا جو نظام ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اپنے نیک بندوں کی اللہ نے شان بیان فرمائی۔ فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کسی جاہل کو ملتے ہیں بات نہیں کرتے السلام علیکم، سب اپنا کام کرتے ہیں، تیری گلوں سنتا سارا کو ٹائم نہیں ہے، سب اپنا کام کرتے ہیں، توجہ بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی جاہل، کوئی شخص کم علم کم فہم کسی مسئلے میں اعتراض کرے، اگنور کرو، کوئی ضرورت نہیں توجہ دے کے ہیں بھی شوگر کے مریض بن جاؤ کی بات ہے تو بھائی تسی ٹینشن لے رہے ہیں، کیوں کسی کی ٹینشن ہے؟ وہ بھی بات کر کے چلا گیا فسادی ہے، یہی تو ہو جاتا ہے۔ شیطان نے یہی تو کہا کہ اس کو میں فساد پھیلانے کے لیے بھیجوں گا، فساد پھیلائے گا، ان کے کام رکیں گے، دین میں رکاوٹ آئے گی، کہنا جو کہتا ہے اسے کہنا ہے، آپ چلے اپنا کام کریں، جو بونکتا ہے اسے بونکنے دیں، وہ چپ ہو جائے۔ بابا جی سرکار حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت کا ایک واقعہ ہے، بڑی اہم مثال ہے۔ آپ ہمارے نماز فجر کے وقت شاد باغ میں فردوس مسجد میں درس دینے کے لیے گئے، ابھی پہنچے تو باہر کتا تھا، اس نے بھونکنا شروع کر دیا، بڑا بھونکا، ہمارے میں اسے جھڑکتا تھا، جاتا پھرا تھا، میں ایسے کھڑا ہو گیا، کھڑے رہے، بھونکتا رہا، تھک گیا، اور تھک کے پھر آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ کم ہو گئی، وہ بند ہو گئے۔ اگلے دن جب آئے تو بیٹھا ہوا تھا، آپ کو دیکھ کے تو آگے چلا گیا، پتہ ہے بابا بڑا تیز ہے، اپنے قدموں تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو یہ ہمیں مثال ملتی ہے، مضبوطی کے ساتھ کام کریں، جمع رہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی نہیں راستہ۔ دیکھیں سورہ محمد کی 7 پر آیت پڑھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کی مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ہے کوئی اللہ سے پاورفل جو اسے ہلا کر دکھائے؟ کوئی اللہ سے پاورفل ہو گیا اسے پریشانی ہونی چاہیے۔ کوئی جیسے بھی کہتا رہتا ہے، مومن کا آئینہ ہے، اسے جو اپنے اندر نظر آ رہا ہے وہ سامنے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے استاد محترم صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دامت برکاتہ عالیہ، تو بڑا تسلی بخش جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمانے لگے نبی علیہ السلام کے جملے سے دل کو بڑی تسلی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، ہم تو محمد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم تو محمد ہیں، ہماری شان کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو یہ حکم فرما دیا سلام السلام، اور فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ دن رات سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں، اور ساری رات سجدے میں پڑھ کے قیام میں گزار کر یہ نہیں کہتے ہم نے بڑی تہجدیں پڑھ لی، ہم بڑے بن گئے، اب ہمارے جیسا کوئی نہیں، بلکہ ان کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ تیرا فضل ہوا جو عبادتیں کی ہیں، رات سجدے میں قیام میں گزارا، تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا۔ انا عذابھا کان غراما، بے شک تیرا عذاب گلے کا پھندا ہے، اور فرمایا کہ وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ بے کوئی خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام میں، حد سے زیادہ نہیں کرتے، حد سے کم نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، اولئک یجزون الغرفہ، ان کو جنت کا سب سے اونچا والا کھانا انعام میں ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کا آغاز ہوا۔ سورۃ الشعراء یہ مکی سورت ہے، 27ویں نمبر پہ ہے قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے 26ویں نمبر پر ہے، اور اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔
اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ابلیس کا ذکر فرمایا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس میں ایک بات جو اس سورۃ شعراء کے شعراء نام رکھنے کی وجہ بنا، اللہ رب العزت نے اس میں جو گمراہ شاعر ہیں، جو غلط جملے، شرکیہ جملے اپنے شاعروں میں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں، اللہ رب العزت نے ان کی مذمت میں آپ فرمائی، فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، یعنی گمراہ جو ہوتے ہیں وہ شاعروں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ شاعر ہیں، وہ شعراء ہیں جو من گڑت اشعار کرتے ہیں، ایسے ہی کوئی مقصد نہیں اور نہ اس واقعے کا کہیں وقوع ہوا ہوتا ہے اشعار کرتے ہیں، ورنہ جو اچھے شعراء ہیں اسلام نے ان کو اہمیت دی ہے، تعظیم دی ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت کفار جب نبی علیہ السلام کی ہجو کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے خلاف اشعار بناتے، آپ کی شان میں بیعت بھی کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں حضرت حسان بن ثابت کا ممبر لگواتے، ان کو ممبر پہ چڑھاتے، اور نبی علیہ السلام خود اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی شان حضرت حسان بن ثابت سے سنتے، فرماتے اے حسان بن ثابت ہماری شان میں اشعار کہو، اور ان کافروں کو، مشرکوں کو جواب دو اشعار کی صورت میں، وہ اشعار کی صورت میں نبی علیہ السلام کی بیعت کرتے، اور آپ اشعار پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے، اور فرماتے کہ حضرت حسان بن ثابت کی مدد خصوصی طور پہ کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، آپ نے دعا کرنا یا الہی یہ میرا عاشق، میرا غلام، میرا صحابی حسان بن ثابت میری شان میں اشعار کہتا ہے اور کافروں کو میری طرف سے جواب دیتا ہے، اور اس کی مدد اپنے پیارے، اپنے برگزیدہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کرواؤ، اور جبرائیل کو بھیج کے کی مدد فرما، اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو جو جواب دیتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے دشمنوں کو للکار کے جواب دے، آج بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بڑائی کرتا ہے۔